حضرت حنزلہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ ہر نوجوان کی زندگی میں شادی کی رات بڑی امنگوں کی رات ہوتی ہے۔ حضرت حنزلہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، شادی کی پہلی رات ہے اور صبح ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنزلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے میری بیوی، مجھے جنگ کے میدان میں جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی طرف سے منادی ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں، آج کے دور کی عورتیں دین کے نام پر کوئی غیرت نہیں ہے ان کے اندر۔ شوہر اگر دین کے نام پر اپنی بیوی سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے تو بیوی دین کے نام پر کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، دنیا کے نام پر ہر قربانی تیار ہے۔ ابھی میں بھاگلپور سے پورنیہ آ رہا تھا، 4-5 نوجوان آپ کے اسی پورنیہ کے، کوئی 22 کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، دیکھا سب ممبئی سے آ رہے ہیں۔ ممبئی سے کہنے لگے، مولوی صاحب ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں اور مہینوں کے سالوں کے بعد ہم اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں، ڈھیر سارا سامان لے کے لوٹ رہے ہیں۔ بیوی کو یہ گوارا ہے کہ شوہر مجھ سے 6 مہینہ 7 مہینہ دور رہے، ممبئی میں رہے، سعودی میں رہے، دبئی میں رہے، بیوی کو یہ ساری آزمائش اور یہ ساری قربانی گوارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کما کے لائے گا۔ اللہ کے دین کے لیے اگر وہی شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے، ارے پہلے اتنے ہینڈسم لگتے تو تم داڑھی کیوں رکھ لی، تم نے بیکار لگنے لگے۔ شوہر دین کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دے اور بیوی کا کوئی زیور دینے کی بات کر دے تو بیوی کو تیش آ جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی عورتیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حنزلہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہتے ہیں، مجھے اللہ کی راہ میں جانا ہے، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا ہے۔ حضرت حنزلہ کی بیوی نہ چوں کرتی ہے نہ چرا کرتی، کہتی بے شک آپ جا سکتے ہیں۔ حالانکہ اسے پتا ہے ہو سکتا ہے میرا شوہر زندہ نہ آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی لاش آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی شہادت ہو جائے، موت ہو جائے، لیکن وہ کھلے دل سے اجازت دیتی ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت حنزلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، ان کے پاس غسل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا، ان کے پاس پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا۔ اسی جنابت کی حالت میں وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور میرے بھائیو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جانے لگتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، او میرے صحابہ انی لارا حنزلہ، او میرے صحابہ میں حنزلہ کو دیکھ رہا ہوں، تغسلہ الملائکہ، کہ حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حنزلہ جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ اپنے بازوؤں کو تھوڑا مضبوط کرو میرے بھائیوں، اپنی ہمت کو تھوڑا جٹا لو اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو جب تک تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں۔ مولانا جرجیت صاحب گرفتار ہوئے، بنارس کے بریلویوں نے، ہمارے بریلوی بھائیوں نے، کتنے بھائیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اہل حدیث کا مولانا گرفتار ہو گیا، چلو ہمارے مسلک کے خلاف تقریر کرنے والا اور دوسرے مسلک کا مولوی گرفتار ہو گیا۔ لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں، اور آج جب مولانا سلمان اظہری گرفتار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ جب آگ لگے گی تو گھر تو ہمارا بھی جلے گا۔ آج آگ لگی ہے، آج ان کے مسلک کے عالم کو گرفتار کیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کسی اہل حدیث نے یہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء نے، اور میں خود ان میں شامل ہوں، میں نے بھی اس کی مخالفت کی اور میں نے سپورٹ کیا کہ مولانا مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کرنا غلط ہے۔ اس طریقے کی بیان بازی تو بہت سارے لوگ دیا کرتے ہیں، ایک معمولی سے بیان پر اریسٹ کرنا اور گرفتار کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ کب تک لڑتے رہو گے، کب
तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे। अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है कि एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके, जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने तक के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं? आओ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है फेसबुक के ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। और यही मेराज का, शबे मेराज का मौका था जिसको आमतौर से लोग शबे मेराज मानते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है। हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कंफर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आमतौर से लोग 27 रजब को शबे मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहां पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुन नबी के नाम पर। आप YouTube पर जाके देख लें, वहां मुझे तकरीर का मौका दिया गया। बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब और सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। हमारे जो इख्तिलाफात हैं हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है, अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहां की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहां की मस्जिदों में दास के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो, अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम उस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ कीजिए, हर चीज में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के जरिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन, चैन और सुकून को बढ़ावा देंगी, और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती है। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। कुरान क्या कहता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तुम फिरकों में न बंटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज तो हालात ये हैं, एक सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। एक सगा भाई, दोनों एक मां के बच्चे हैं, एक पेट से पैदा हुए हैं, एक बाप का खून दोनों की रगों में दौड़ रहा है।
لیکن سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے، مگر پیسے اور زمین اور جائیداد کی ایسی لالچ ہے اپنے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ، دنیا کی عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھو ہمارے نبی کی عدالت کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کیس لے کر کے، اور ایک آدمی کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، دوسرا انسان اپنی بات ڈھنگ سے پیش نہ کر پایا ہو۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا، جس کی زمین نہیں تھی، جس کی جائیداد نہیں تھی، جس کا حصہ نہیں تھا، اس کو میں نے دے دیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ۔ کان کھول کر کے سن لو، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او لوگو، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی زمین آپ نے ناجائز طریقے سے ہتھیا بھی لی، آپ نے زمین نہیں ہتھیائی، آپ نے بلڈنگ نہیں لی، آپ نے گھر نہیں لیا، آپ نے کھیت نہیں لیا، آپ نے تو جہنم کا ٹکڑا لے لیا، آپ نے تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا آپ نے کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی کے صحابہ بھائی بھائی بن کر کے رہے۔ مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہمارے بھائیوں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہاں تک کہا زمین میری ہے، کھیت میرا ہے، جائیداد میری ہے، لیکن نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، آ جاؤ ہم زمین کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، گھر کے 2 حصے کر دیتے ہیں، کھیت کے 2 حصے کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا۔ قربانی اور محبت کی یہ مثال پورے انسانی اتہاس میں کبھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں، وہاں فلسطین میں ڈیلی بمباری ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ UN کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اب تک لاکھوں بچے غزہ کے اندر مارے جا چکے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، اور ہمیں رات میں آرام سے نیند پر بستر پر نیند آ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے چاہے فلسطین میں اس کا بھائی مر رہا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا بھائی مر رہا ہو، اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا دل دکھی ہو جائے، اس کے قوم کا کہیں بچہ مارا جائے، اس کو لگے میرا بچہ مر رہا ہے، کہ کہیں کسی عورت کی عزت لوٹے، اسے لگے میری بہن کی عزت لوٹ رہی ہے، کہیں کسی کا گھر گرے، اسے لگے میرا گھر گر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے، اس میں پلرز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ سلیب بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں چھڑ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں سریا کا اپنا رول ہوتا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، مسلمان کو طاقت دینے والا بنے، مسلمان کا سپورٹر بنے، مسلمان کا ہمدرد بنے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اتنی محبت ایک دوسرے سے کرو، اتنی ہمدردی ایک دوسرے سے کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے۔ مانو شریر میں، انسان کے جسم میں کہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے، آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو۔ برادری واد کے نام پہ مجھے معلوم ہے بہار میں بہت ساری جگہوں پر برادری کے نام پر بڑی کٹرتا ہے۔ اسی دربھنگا کے علاقے میں ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا بھی اور نیوز میں بھی آیا کہ ایک گاؤں میں انصاریوں کا راستہ الگ ہے، شیخ کا راستہ الگ ہے۔ آپ کے علاقے میں سرجا پوری اور شیرشاہ آبادی کے درمیان بڑے اختلافات کی خلیج ہے۔ میرے بھائی، یہ وقت برادریوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت فرقوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت مسلک کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں
آج مسلمان جس گاؤں میں اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی مسلمان کے سرپنچ کھڑے جیت نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ سرپنچ کا چناؤ ہوتا ہے, پردھان کا چناؤ ہوتا ہے, مسلمان اس گاؤں میں میجورٹی میں ہیں, لیکن مسلمان کے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں, غیر مسلم کا 1 کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے ووٹ 4 جگہ تقسیم ہو جاتے ہیں. گاؤں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے, لیکن پردھان جو ہوتا ہے, سرپنچ جو ہوتا ہے, وہ غیر مسلم بن جاتا ہے. میرے بھائیوں, اتحاد میں طاقت ہے, یونٹی میں طاقت ہے. آج ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. میرے بھائیوں, آج اللہ کی مدد اگر چاہیے تو ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توحید کی حفاظت کرو اور شرک سے بچو. اللہ مشرک کی مدد کبھی نہیں کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری مدد کریں گے. شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اے ایمان والو, اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا, تمہیں زمین کے اندر اقتدار بھی عطا کرے گا, تمہارے خوف کو امن اور شانتی سے تبدیل کر دے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط یہ ہے تم میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا, شرک مت کرنا. آج حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایودھیا سے 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں. یہ میں میڈیا کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں شری رام چندر جی کی جو نئی مورتی اور نیا ان کا جو وہاں پہ مندر بنا ہے اس کی زیارت اور درشن کرنے کے لیے. معاف کرنا, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم شری رام چندر جی کا احترام کرتے ہیں, ان کا سمان کرتے ہیں, مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو کسی کا بیٹا ہو, جو کسی کا باپ ہو, جو کسی کا بھائی ہو, جو کسی کا شوہر ہو, وہ رب نہیں ہو سکتا, وہ معبود نہیں ہو سکتا. ہمارا کرائٹیریا بڑا کلیئر ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں, اور اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے, اس کے برابر کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم شری رام چندر جی کی اور جو بھی اس بھارت دیش میں ہمارے مہاپروش آئے اور نیک لوگ آئے, ہم ان کا سمان کرتے, ان کی عزت کرتے, ان کا احترام کرتے ہیں, مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں مانتے. آج مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے. 300 مسلمان جاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے اور ان کے آگے سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں, اور صاحب میڈیا میں ان کا بڑا مہیما منڈن ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہے دیش کے سچے مسلمان, یہ دیش بھکت مسلمان ہیں. معاف کرنا, دیش کا سنویدھان ہم سے یہ نہیں کہتا ہے. یہ مسلمان تب اچھا ہندوستانی بنے گا جب وہ دوسرے مذہب کی تعریف کرے گا, بلکہ ہمارے دیش کی تو یہی خاصیت ہے, یا ہندو ہندو رہ کر, مسلمان مسلمان رہ کر, سکھ سکھ رہ کر, عیسائی عیسائی رہ کر, یہودی یہودی رہ کر, بودھ بودھ رہ کر, ہر مذہب والا اپنے مذہب پر رہ کر ہندوستانی ہے, اور ہندوستان کا سنویدھان اور آئین اسے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے. میرے بھائیوں, ہماری ہندوستانیت پر شک کرنے کا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے. اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے, ہمارے علماء کا خون شامل ہے. اور آپ کے اسی بہار کی سرزمین پر علماء صادق پور, پٹنہ کا ایک علاقہ اور ایک محلہ تھا صادق پور, انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیے, پورے محلوں کو ختم کروا دیا. اور جواہر لال نہرو نے کبھی کہا تھا کہ ملک میں کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف ہے اور علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے علماء کے خون بہے ہیں, ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھولے ہیں اور کالا پانی کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں, تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اس ملک کو ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں, اس ملک کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے, مگر ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا عقیدہ جو ہمارے دین کی سب سے مضبوط بنیاد ہے, آج عقیدے کا کیا حال ہے. آج ہم نیوز میں جب دیکھتے ہیں فلاں جگہ مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ کر کے فلاں مذہب میں داخل ہو گئی, تو ہمارے سر تو شرم سے جھک جاتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کہ پیار اور محبت میں اتنی طاقت ہے کیا. فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی نے آئی لو یو بول دیا, محبت کے اقرار کر دیا, تو ہماری مسلمان بہن اس کے پیار میں اتنی بچ گئی کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا. کیا ہماری تربیت میں اتنی کمی تھی میرے بھائی؟
نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے اتہاس، ہماری تاریخ میں تو ان عورتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ سمیہ بنت خیاط نام کی اس عورت کو دیکھو، اس کے شوہر کے سامنے اور اس کے جوان بیٹے کے سامنے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے ختم کر دیں گے، سمیہ نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے کہا اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار کر کے تجھے ننگا کر ڈالیں گے، اے سمیہ ہم تجھے بے آبرو کر ڈالیں گے، برہنہ کر ڈالیں گے، ہم تجھے ننگا کر ڈالیں گے۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانے کی اذیت کو گوارا کر لیا، مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا، بڑی بے رحمی سے اور بڑے حیوانی طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا۔ اسلام کی راہ میں پہلی شہادت پانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کی تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے، مگر آج حالات یہ ہیں، مسلمان لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، آنگن باڑی میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے، اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا، پیار کا اقرار کیا، اور یہ اس کے جال میں پھنس گئی، اور جال میں ہی نہیں پھنسی بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ حالات بڑے افسوسناک ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، یاد رکھو آنے والے 20 سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے، بڑا سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ بڑی گہری چالیں چلی جا چکی ہیں، بڑی مضبوط پلاننگ بنائی جا چکی ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، واللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو مرتد ہو کر کے مر جائے، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے، تو وہ دنیا اور آخرت میں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی۔